السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ کراچی کی تحریک ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ رانا محمد انور رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے رائے وینڈ کے سالانہ اجتماع میں شرکت کی اور واپسی پر وہ اپنے ایک عزیز کے ہاں لاہور میں ٹھہرے، جہاں ان کی ملاقات ایک سید صاحب سے ہوئی اور ان سید صاحب کا نام تھا سید افتخار شاہ۔ باتوں باتوں میں سید افتخار شاہ فرمانے لگے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر جتنی قربانی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے دی ہے، اس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ رانا صاحب چونک اٹھے اور افتخار شاہ سے پوچھا کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں آپ کیا کچھ جانتے ہیں؟ تب انہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ شاہ جی ریاست پٹیالہ میں تقریر کرنے کے لیے آئے اور تب میری عمر 18 برس تھی، اور شاہ جی کی تقریر میں بہت ذوق و شوق سے سنا کرتا تھا، اور کہیں بھی اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ شاہ جی تقریر کرنے آ رہے ہیں تو چاہے مجھے 20 میل پیدل ہی کیوں نہ چل کے جانا پڑتا، میں ان کی تقریر سننے ضرور جاتا تھا۔ ریاست پٹیالہ میں تقریر شروع ہوئی تو مجمع میں تمام لوگ موجود تھے، جس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ مجمع میں ایک سردار بلبیر سنگھ کے نام سے تھا جو شرکت کے لیے آیا تھا۔ وہ ایس پی تھا اور باوردی تھا۔ اس نے سوچا کہ ہم بھی دیکھیں کہ شاہ جی کون ہے اور کہ کیا شاہ جی میں کیا خاصیت ہے، یا لوگ ایسے ہی شاہ جی کرتے ہیں۔ اب اس کے دل میں کچھ بدنیتی سی آ گئی۔ اس نے کہا کہ آج میں شاہ جی سے ایسا سوال کروں گا کہ شاہ جی جواب دینا بھول جائیں گے، اور پھر اس نے ویسا کیا بھی۔ وہ سٹیج پہ چڑھ گیا اور شاہ جی سے کہنے لگا، شاہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ سید ہیں۔ تو شاہ جی نے فرمایا، نہیں بھائی، میں سید نہیں، میں تو سیدوں کی جوتیوں سیدھے کرنے والا ہوں۔ اور اتنے میں سپرنٹینڈنٹ سردار بلبیر سنگھ نے کہا کہ میں نے سنا ہے آگ جو ہے وہ سید کو جلاتی نہیں ہے۔ اس سوال پر مجمع میں شور برپا ہو گیا۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی بھی موجود تھے۔ انہوں نے بلبیر سے کہا، مجمع میں کرامت دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن شاہ جی نے مولانا احسان احمد سے کہا، مولانا صاحب اگر یہ کوئی سوال مسلمان کرتا تو اور بات تھی، لیکن یہ بات ایک غیر مسلم کر رہا ہے، اور غیر مسلم نے سوال بھی کیا اور ڈائریکٹ مجھ سے کیا ہے، اس لیے اس سوال کا جواب دینا بنتا ہے۔ چنانچہ شاہ جی نے سردار بلبیر سنگھ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ کر دیے اور اس نے اپنے محافظ سے کہا کہ آگ لے آؤ۔ وہ آگ لے آیا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے بڑے بڑے انگارے شاہ جی کے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ شاہ صاحب انگارے ہاتھوں میں لیے کھڑے رہے۔ سارا مجمع حیران پریشان تھا۔ شاہ جی اسی طرح کھڑے رہے حتیٰ کہ 5 منٹ گزر گئے، اور تقریباً 5 منٹ کے بعد سردار بلبیر سنگھ نے کہا کہ آپ انگارے پھینک دیں اور مجھے اپنے ہاتھ دکھائیں۔ شاہ جی نے دونوں ہاتھ سردار بلبیر سنگھ کے سامنے کر دیے، اور وہ دونوں ہاتھ فوراً اس نے چوم کے شاہ جی کو گلے لگا لیا اور کہا، سید صاحب آگ تو میرے سینے میں بھی لگ چکی ہے، خدا را اس آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیجیے۔ یہ کہہ کر بلبیر سنگھ نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، اور اس بھرے مجمع میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کشف، الہام یا کسی غیبی بات کا علم ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔
اور جب اللہ چاہے تو یہ چیزیں نہ تو ذاتی ہیں نہ تو دائمی ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو پار نہیں کرتے، اس کی ہر بات مانتے ہیں، تو اللہ اپنے بندوں کی ہر بات مانتا ہے، ان کا پردہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج کل جو ہے نا، ہم لوگوں نے، میں اکثر دیکھتی ہوں ٹک ٹاک پہ بھی اور کئی جگہ پر بھی، لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ جی اڑنے والے جو بابے تھے وہ سارے میڈیا کے دور سے پہلے چلے گئے، ورنہ ابھی تو جو ہے نا وہ اڑتے نظر آتے، یا وہ ایسے ہوتے یا وہ ویسے ہوتے۔ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو چاہے وہ ہر شے کرنے پہ قادر ہے، وہ جس کو چاہے اپنے انعام سے نواز دے، تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ کوئی جادوگر تو نہیں ہوتے نا کہ جو تماشا دکھائیں گے اور پیسے لیں گے لوگوں سے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں ہم ہی لوگوں میں، بہت عام حلیے میں، بہت عام میں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا ہر ایک بندے کو ہاتھ پکڑ کے بتاتے پھرتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں جی، میں اللہ کا ولی ہوں جی، مینوں ویکھو میں اللہ دا ولی ہوں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو پہچاننے کے لیے بھی اللہ کا بندہ ہونا ہی ضروری ہے، ان کو پرکھنے کے لیے بھی اسی کیلیبر کا بندہ چاہیے نا۔ جب میں خود گناہ گار ہوں، میں اس لائق ہی نہیں ہوں، تو میں کیسے پہچان سکوں گا کسی اللہ کے ولی کو؟ تو اللہ کے ولی کو اللہ کے ولی ہی پہچانتے ہیں۔ دنیا یوں قائم نہیں ہے، اس میں سارے گناہ گار ہی نہیں ہیں، اس میں سارے ہمارے جیسے ہی نہیں ہیں، اس میں اللہ کے نیک بندے آج بھی موجود ہیں۔ اور ہو سکتا ہے ہمارے اڑوس پڑوس میں کہیں کوئی ریڑھی لگانے والا، کوئی عام، بالکل عام دکھنے والا شخص بہت بڑی ہستی ہو، لیکن ہم ان کو پہچان نہ پاتے ہوں۔ آج کل ہماری تو عزتوں کا معیار دولت ہو گیا ہے نا، جس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہو، بہت بڑا گھر ہو، سب کچھ ہو، یعنی عارضی چیزیں۔ اور یہ اللہ کے بندے جنہوں نے جنتوں میں گھر بنانے ہیں، وہ گھر جو کبھی نہ چینے جا سکیں گے، نہ کہیں ان کو چھوڑ کے جانا ہوگا، جہاں کی آسائشیں دائمی ہوں گی، جہاں کی آسائشیں حتمی ہوں گی، جہاں کے گھر موتیوں کے بنے ہوں گے، تو وہاں ان کے لیے مسندیں تیار ہیں، اور جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہوں گی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تو جب ان کو وہ والے گھر دکھائی دیتے ہیں تو وہ ان گھروں کو کیا اہمیت دیتے ہیں۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں نا، وہ اس دنیاوی دولت کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، وہ اس دنیاوی دولت کو بانٹ کر اصلی اور حقیقی دنیا خرید لیتے ہیں، اور ہمارے جیسے لالچی، دنیا کے لالچی، دنیا کا مال اکٹھا کرتے رہ جاتے ہیں، اور آخر میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا لے کے جانے کو، اور کوئی سرمایہ ہم نے آگے نہیں بھیجا ہوتا کہ جس کے عوض اللہ ہمیں وہاں پر نوازے۔ تو اللہ کا کرم ہی ہے کہ اگر وہ چاہے تو ہم سے گناہ گاروں کو بھی وہاں پر نواز دے، ورنہ ہمارے اندر ایسا کوئی کرتوت، ایسی کوئی چیز ہے نہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے بہن بھائی جو ہیں وہ مجھ سے جڑے ہیں، اور میری ویڈیوز انہوں نے دیکھنا شروع کی ہے، اور سبسکرائبر بڑھنا شروع ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں آسانیوں میں تبدیل کرے، اللہ آپ کو آسانیاں بانٹنے والا بنائے، اور میرے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔